لیکن اس سلسلے میں کچھ باتیں ہیں جو ہمارے لیے توجہ چاہتی ہیں کہ ہم قربانی کا جانور تو ذبح کرتے ہیں اور وہ اچھے سے اچھا خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. جن کو اللہ نے توفیق دے رکھی ہے وہ بکرا، دمبا، چھترا، مینڈک اس طرح ایک چھوٹا جانور ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو اتنی وسعت نہیں رکھتے وہ ظاہر ہے کسی بڑے جانور میں حصہ رکھ لیتے. لیکن بہرحال قربانی ضرور دی جاتی ہے اور عام طور پر دی جاتی ہے. لیکن سمجھا یہ جاتا ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کر دینا یہی اصل میں وہ قربانی ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا. اور اس کی طرف ہمارا دھیان بہت کم جاتا ہے کہ یہ تو اصل میں ایک علامت ہے اور ایک نمونہ ہے اور نتیجہ ہے ان قربانیوں کا جو قربانیاں اصل میں ایک مومن سے مطلوب ہیں. اور اس لیے اس کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور یہ بتایا کہ انہیں زندگی بھر کون سی قربانیاں دی تھی اور ان کی زندگی کا رویہ کیا رہا تھا. وہی زندگی کا رویہ ہمارا ہونا چاہیے. اور اگر ہم اس رویے کو نہیں اپناتے ہیں تو یہ اصل میں قربانی تو ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. تو اگر ہم اس رویے کو نہیں اپناتے تو اس یادگار سے ہمارا کیا تعلق باقی رہ جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، یہی شاید میں نے پچھلی دفعہ اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ قربانیاں کیا ہے؟ یہ سال میں سال جو ہم سے قربانی دلائی جاتی ہے اور ہر وسعت والے آدمی سے کہا جاتا ہے کہ وہ قربانی الگ کریں، اور ہر وسعت والا آدمی دوسرا کہ ایک گھر میں ایک سے زیادہ ہے تو سارے لوگ قربانیاں دیں. تو ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں کوئی اور بات نہیں فرمائی بلکہ یہ فرمایا کہ ھذہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے. اب ان کا طریقہ صرف بکرا ذبح کر دینا یا مینڈا ذبح کر دینا یا دمبا ذبح کر دینا یہ تو نہیں تھا، کیونکہ طریقہ کسی ایک چیز کو نہیں کہتے جس کو ہم سنت کہتے ہیں. مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ حضور نے زندگی بھر ویسا کیا ہے اور جو اس کی روح اصل پائی جاتی ہے اس عمل میں، حضور نے زندگی بھر اس عمل کو دہرایا اور زندگی بھر اس پر عامل رہے. اس لیے یہ اگر سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو وہ ظاہر ہے کہ اس ایک عمل میں نہیں ہے. معلوم ہوتا کہ یہ عمل اصل میں نتیجہ ہے ان ساری سنتوں کا، ان سارے طریقوں کا، ان ساری قربانیوں کا. یعنی آخر میں جا کر بڑھاپے کی عمر ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی دی. یعنی اگر اس قربانی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام 84 سال کے ہو گئے تھے جب اللہ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا دیا. 84 سال کی عمر. اب 84 سال کی عمر تو ہمارے یہاں ڈھلتی عمر نہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ عمر کا آخری حصہ ہے. اور اس کے 14 سال بعد تقریباً جا کر حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو کوئی اولاد نہیں. اس کے درمیان بھی اور بیٹے ہیں، مدیان ہیں اور دوسرے بیٹے ہیں دوسری بیویوں سے. لیکن جو بڑی نمایاں بیویاں ان میں حضرت ہاجرہ ہے اور حضرت سارہ ہے. حضرت سارہ کے سب بڑے بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام ہے اور انہی سے اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا ان کو بیٹا دیا. ان سے آگے 12 بیٹے پیدا ہوئے اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. یہ جتنے آج تک اسرائیلی موجود ہیں یا بنی اسرائیل موجود ہیں یا جن کی پوری تاریخ قرآن کی میں دہرائی ہے اور بطور ایک امت کے عجیب بات یہ کہ ساری امتیں مٹ گئی لیکن ان کو آج تک زندہ رکھا گیا. اور زندہ رکھا گیا بطور عبرت کے، کیونکہ ان کو دیکھ دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تمہیں اندازہ کرنا ہو نا تم کہاں کھڑے ہو تو بنی اسرائیل کی تاریخ کو دیکھ لینا. اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ کوئی برائی ایسی نہیں ہے کہ جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی اور تم میں پیدا نہ ہو. اور اس برائی کا جو ازالہ کرنے کا ذریعہ وہ بھی وہی ہے جو ان کے انبیاء نے ان کو بتایا. تم اگر اس کو اختیار نہیں کرو گے تو برائی تم میں آگے بڑھتی جائے گی. تو ہم میں جتنی برائیاں ہیں، مثلا یہ کہا گیا کہ بنی اسرائیل میں جو سب سے بڑی خرابیاں پیدا ہوئیں ان میں سب سے پہلی برائی یہ تھی کہ وہ نمازیں کھو بیٹھے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ،
کہ اس کے بعد ان کے جانشین نالائق آئے اور انہوں نے سب سے برا کام کیا اور جس سے یعنی ان کا آغاز ہوتا تنزل کا وہ یہ کہ وہ نمازیں گم کر بیٹھے۔ اب آپ باہر نکل کے چکر لگا کے ذرا دیکھ لیجئے اس امت میں نمازیں ہیں کہ نمازیں ختم ہو گئیں؟ جتنے نمازی مسجد میں آتے ہیں ان سے بدرجہ زیادہ وہ ہیں جو دکانوں پر یا کاروبار میں دوسرے حصوں میں مشغول ہیں اور یا اور کسی معاملات میں کھوئے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں کہ جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہے۔ حالانکہ جمعے کے بارے میں حضور نے تاکیداً یہ بات فرمائی کہ اگر کسی کی 2 جمعے غائب ہو جائے نا، 2 جمعے میں غیر حاضر ہو تو 30 جمعے تک خطرہ ہے مجھے کہ اس کو منافقین میں شامل نہ کر دیا جائے۔ انہوں منافق آدمی اگر اس سے کوئی سا بھی تعلق اس کا ہوتا، یہ مجھے اس وقت اتفاق ہوا کیونکہ میں نے زندگی میں بیشتر مواقع پر جمعہ پڑھایا ہے، پڑھنے کے مواقع کم ملے۔ جس زمانے میں یونیورسٹی سے ریٹائر ہوا اس کے بعد ظاہر مختلف جگہوں میں جمعہ پڑھانے کا اتفاق ہوا تو اس وقت میں کبھی کبھی چھوڑنے لگا جمعہ۔ تو اتفاق سے گجرا والے میں کوئی پروگرام تھا، وہاں سے میں نکلا، خیال یہ تھا کہ ہم لوگ جمعے تک پہنچ جائیں گے اور جا کر لاہور میں جمعہ پڑھیں گے۔ جمعہ تک پہنچے تو ضرور، لیکن وہ جمعے کا آخری حصہ تھا۔ بند روڈ پر وقت نکل رہا تھا تو آخری وقت میں ایک مسجد میں داخل ہوا تو وہاں وہ بھری ہوئی تھی نمازیوں سے، تو وہاں جا کے میں نے جمعہ پڑھا۔ لیکن یہ دیکھ کے میں حیران رہ گیا کہ مجھے چونکہ لمبا سفر کرنا پڑا اور بازار میں سے گزر کے آیا تو بازار میں جتنی تعداد تھی لوگوں کی، مسجد سارے نمازی مشکل سے اس کے برابر بھی نہیں تھے، اور اس کے پیچھے جتنی تعداد تھی اس کا تو شماری کوئی نہیں۔ یعنی لوگ جمعہ تو جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور جس کا بہت زیادہ حضور نے تاکید فرمائی ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جمعہ بھی لوگ نہیں پڑھتے۔ حالانکہ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ جو آدمی مسلمان ہے وہ عید کبھی نہیں چھوڑتا، اور اس کے بعد جو آدمی ہے وہ جمعہ نہیں چھوڑتا، اور پھر جو 30 درجے کا اصل میں بہتر اس سے مسلمان ہوا جو نمازوں کی پابندی کرتا، ورنہ جو جمعہ بھی چھوڑ دے اس کا مطلب جو کم درجہ مسلمان اور جو عید بھی چھوڑ دے تو وہ تو یوں لگتا ہے ہمارے یہاں یہ جو مشہور وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں۔ حالانکہ عجیب بات یہ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ نماز تو فرض ہے، اور عیدین کی جو نمازیں ہیں وہ بعض ائمہ کے نزدیک واجب ہے اور بعض کے نزدیک سنت ہے، یعنی فرض کسی کے نزدیک بھی نہیں۔ وہ جو براہ راست حدیث سے استفادہ کرتے ہیں ان کے نزدیک بھی فرض نہیں، یعنی یا زیادہ آپ واجب کہہ لیجئے یا زیادہ آپ اس کو سنت کہہ لیجئے۔ اب جس کا درجہ دوسرے تیسرے درجے پر آتا ہے اس کے لیے تو ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا میں بالکل کافر ہو جاؤں کہ عید بھی نہ پڑھوں، اور جو اسے بدرجہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے نماز اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو خیر کہنا یہ ہے کہ دیکھ لیجیے سب سے پہلی جو خرابی ان میں پیدا ہوئی وہ تھا نماز کا چھوڑ دینا، اور دوسری خرابی یہ تھی کہ واتبعوا الشہوات، انہوں نے ہر خواہش نفس کی پیروی کی کہ جو ان کے جی میں آیا وہ کیا۔ آپ نے جو منصب ان کے سپرد کیا نا، اس منصب کی ذمہ داریوں کو انہوں نے نہیں دیکھا بلکہ یہ دیکھا کہ میرا جی کیا چاہتا ہے، میرے اپنے مفادات کا تقاضا کیا، میں کیا چیز چھوڑوں اور کیا کام کروں۔ یہ آج دیکھ لیجئے جو لوگ بھی جس منصب پر بھی فائز ہیں ان کو آپ دیکھیے کہ وہ ہمیشہ اپنے مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کو اس بات کی کوئی خواہش نہیں ہوتی کہ ہمارا یہ منصب اس کا تقاضا کیا ہے اور اسے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو خیر کہنا یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا ذکر فرمایا گیا، اور سنت ظاہر ہے ان کے مجموعی رویے کا نام ہے۔ اس کے لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف یہ ایک سنت، یہ قربانی نہیں ہے بلکہ یہ تو نتیجہ ہے اس وقت کی قربانیوں کا یا اس قربانی کا جب کہ آپ کی عمر ڈھل رہی تھی اور اس کے جلدی باب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام میرے خیال میں اس وقت 14 سال کے ہو چکے تھے بعض روایات کے مطابق۔ یہ تو قرآن کریم بھی کہتا فلما بلغ معہ السعی، سعی کہتے ہیں دوڑ بھاگ کی عمر کو، اور فوان شباب کی عمر کو، جس کو آپ ینگ کہتے ہیں نا وہ یوں سمجھے صحیح کو پہنچ گیا ہے، یعنی اس عمر میں پہنچے ہوئے تھے آپ اپنے باپ کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے، دوڑ بھاگ جاتے، شکار کھیلنے جاتے تھے، اور تاکہ جانور پکڑ کے لایا کرتے تھے اور ذبح بھی کرتے تھے، ان کو اپنا گھر چلا رہے تھے، والدہ کی خدمت کرتے تھے۔ اس وقت ان کو حکم ہوا کہ جا کر اس کو قربان کرو۔
اس سے پہلے کی جتنی قربانیاں وہ ظاہر ہے کہ آپ کی ڈھلتی ہوئی عمر کی بھی ہیں اور اس سے پہلے اوائل عمر کی ہیں۔ اب اگر آدمی ان کی تو فکر نہیں کرتا بلکہ ان میں تو صرف اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا اور لے دے کہ سال کے بعد ایک جانور ذبح کر کے، چونکہ اس کی جیب میں پیسے ہیں، اب ظاہرہ گوشت ہے، اس کے بچوں کا تقاضا بھی ہے، کھانا ہی ہے ان کو۔ کتنے گھر ایسے ہیں جس میں کئی لوگوں پر فرض ہوتی ہے قربانی یا واجب ہوتی ہے، وہ نہیں کرتے، پورے گھر کی طرف سے ایک آدمی ذبح کرتا ہے۔ اور کتنے گھر ایسے ہیں جو اس دن بھی مرغی کا گوشت ان کے یہاں پکتا ہے اور ان کی یہاں کوئی قربانی نہیں ہوتی۔ میں حیران رہ گیا کہ عید کے دن ہی میرا خیال ہے، میں تو زیادہ آرام ہی کرتا ہوں اس لیے کہ مجھ سے زیادہ دیر بیٹھا نہیں جاتا، کہ میں آرام کرتا ہوں، باہر نکلا تو ٹی وی لان میں اس دن بچے بیٹھے دیکھ رہے تھے مختلف پروگرام اور مزاحیہ پروگرام آ رہے تھے۔ اس میں میں نے دیکھا کہ ایک فلمی ایکٹر بھی ہے اور ڈرامہ آرٹسٹ بھی، میں اس کا نام نہیں لیتا، وہ انٹرویو دے رہا تھا اور کہہ یہ رہا تھا کہ دیکھیے یہ ابراہیمی سنت ہے، یہ قربانی، اور ابراہیمی سنت کیا ہے؟ بکرا ذبح کرنا، یعنی حالانکہ بکرا نہیں، مینڈا آیا تھا آسمان سے، یعنی جو ان کے پاس کھڑا دکھایا گیا نا وہ ایک مینڈا تھا چت کبرا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک جو قربانیاں دیتے رہے مدینہ منورہ میں تو وہ مینڈے کی قربانی دیتے تھے، جو چت کبرا ہوتا تھا، بڑے بڑے سینگوں والا ہوتا، دو قربانیاں حضور دیتے تھے۔ اسی یہ جو ان کو بات مشہور ہو گئی ہے نا، بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ چونکہ اونٹ دینا سنت ہے اسی ہمیں اونٹ ذبح کرنا چاہیے۔ حضور نے اونٹ کی قربانی کبھی نہیں دی تھی۔ اونٹ کی قربانی جائز ہے، سنت نہیں ہے۔ اسے بڑے جانور جو ہیں ان کی بھی صحابہ قربانیاں دیتے رہے ہیں، اس لحاظ سے سنت آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنت المسلمین ہے، لیکن اصل قربانی تو یہی ہے کہ چھوٹے جانور کی قربانی دی جائے، اور اس میں بھی چتکبرے مینڈے کی قربانی وہ حضور کی سنت ہے۔ تو خیر وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ابراہیم کی جو سنت ہے وہ تو ہے بکرا، اور بکرے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چرواہے لوگ تھے، جانور چراتے تھے، جانور پالتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کے سرمایہ اور اثاثے کا ایک بہت بڑا حصہ وہ جانور تھے جن کو پالا کرتے چرایا کرتے تھے۔ اسے بکرا چونکہ ایک بہت بڑا قیمتی جانور سمجھا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے ایک جانور ذبح کر کے ان کو کھلاؤ پلاؤ، تو یہ ہے اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر لوگوں کے کام آتے ہو اور تمہارا سرمایہ لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہو یا لوگوں کے مفادات پورے کرتے ہو، اس کا مطلب یہ تم ابراہیم کی سنت پر عمل کر رہے ہو۔ کہا یہی وجہ ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنے گھر میں جانور ذبح نہیں کیے، میں ہمیشہ ابراہیم کی سنت پر عمل کرتا ہوں۔ اور ابراہیم کی سنت کیا ہے کہ لوگوں کے کام آؤ۔ یہ وہی بات ہے جو منکرین حدیث کہتے ہیں، اور پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا میں نے اسی پر پوری تقریر بھی کی تھی کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ رفاہی کاموں میں پیسہ خرچ کرنا جبکہ اس کی شدید ضرورت ہے، ہمارے یہاں بہت غربت بڑھتی جا رہی ہے، ان کو آپ پیسے دینے کے بجائے ایک جانور ذبح کر کے کیوں پیسے ضائع کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے قرآن کریم کے ساتھ اللہ کا رسول بھی بھیجا تھا، اور دین اس نے تقسیم کر دیا کہ اصول دیے قرآن کریم میں، اور اس کی تمام فروعات، تمام اس کی تفصیلات، تمام اس کے ابہامات کا کھولنا اور وضاحتیں، اور اس کا عملی جو طریقہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا۔ اللہ کا رسول اس لیے آیا۔ اب حضور نے 10 سال تک آپ بتائیے کہ لوگوں کے معاملات کو سدھارنے کا کام کیا یا آپ نے واقعی جانور ذبح کیے تھے؟ یعنی جب بھی عید قربان کا موقع آیا تو آپ نے صاف صاف فرمایا بم وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ یہ حدیث وہ ہے جو میں نے ابو ہریرہ کے حوالے سے پچھلے جمعے میں پڑھی تھی کہ عید قربان کو جس آدمی کو اللہ نے وسعت دی ہے نا، اور کتنے پیسے ہیں وہ جانور خرید سکتا ہے، اور پھر وہ قربانی نہ دے تو حضور فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ میں مت آئے، وہ ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجیے کہ اللہ کے رسول نے جو اپنی سنت چھوڑی ہے وہ سنت ابراہیم کی سنت سے مختلف تو نہیں ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ابراہیم کی سنت ہے اور ابراہیم کا میں نمائندہ ہوں، اصل جو میں کرتا ہوں وہ سنت کے مطابق وہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ دروس سکھایا گیا ہے، وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔
اللہ کی رحمتیں نازل تھی ابراہیم علیہ السلام پر، اور وہی رحمتیں نازل کرنے کی دعا ہم اللہ کے رسول پر کرتے ہیں، آخری رسول پر، اس لیے کہ زندگی کا دونوں کا رویہ ایک ہے، دونوں ایک جیسی زندگی گزار کے گئے ہیں، اور دونوں نے ایک ہی پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا ہے، اور ایک ہی طرح قربانیاں دی ہیں، اور انہوں نے ہجرت کر کے اپنا ملک چھوڑ دیا تھا، آپ نے ہجرت کر کے اپنا شہر چھوڑا اور برپا کیا انقلاب، انہوں نے اپنے علاقے میں ایک انقلاب جیسا کیسا ہو سکا ایک انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی، اور آپ ان کو پوری دنیا کا امام بنایا گیا۔ اب دیکھو یہ ہے ان کی اصل میں قربانی، لیکن ہم نے قربانی یہ سمجھا کہ لوگوں کا میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ رفاہی کاموں کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس پر خرچ ہونا چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ ہر سال جاتے ہیں نا عمرے کرنے پر کی کوشش کرتے ہیں، وہ خدا کے لیے 1-2 عمرہ کرنے کے بعد اپنے پیسے غریبوں پر خرچ کریں، یہ زیادہ اس کا ثواب ملے گا آپ کو۔ اسے چھپ چھپا کر جھوٹ بول کر آپ جو حج کرنے کی کوشش کرتے، دیکھیں نا ہمارے قانون میں یہ بات لکھی ہے کہ آدمی کو پہلے ایک سرٹیفکیٹ یعنی ایک پراسپیکٹ سے اس کو فل اپ کرنے پڑتے ہیں، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے حج کیا یا نہیں کیا۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں کیا، اور تب جا کے آپ کو قرآن اندازی میں نام آتا، اور اگر آپ صاف لکھیں گے میں تو پہلے کر چکا ہوں تو کبھی آپ کا نام نہیں آئے گا۔ یہ جو حرکتیں ہم کرتے ہیں یہ نیکیاں نہیں ہیں، یہ تو برائیاں ہیں کہ آپ جھوٹ بول کے اللہ کے گھر جائیں تو وہاں جا کر کیا جواب دیں گے اللہ کو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک حج کرنے کے بعد باقی حج کرنے کا آپ کو بہت جی چاہتا ہے نا تو اللہ سے دعا مانگے، اللہ آپ کو ثواب دے، لیکن غریبوں پر زیادہ خرچ کریں۔ ہمارے ملک کی غربت بڑھتی جا رہی ہے اور معیشت بڑھتی جا رہی ہے، اور ہمارے اپنے لوگوں کے دھندے اس طرح کے ہیں کہ اس میں زیادہ ہمیں لوٹا جا رہا ہے، بلکہ ہمیں ادھیڑا کھدیڑا جا رہا ہے۔ اس ملک کا کوئی اثاثہ ایسا نہیں ہے کہ جو محفوظ حالت میں ہے، تو اس لیے زیادہ امیر لوگوں کو غریبوں کا خیال کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کی اپنی ایک قدر و قیمت ہے۔ لیکن جو حضور نے نشانیاں چھوڑی ہیں، علامتیں چھوڑی ہیں، اور انہوں نے اس امت میں شیرازہ بندی میں بہت بڑا کام کیا ہے، وہ ہماری اسلامی تہذیب کی علامتیں ہیں، اسلامی تمدن کی علامتیں ہیں، جو اجتماعی زندگی ہے ہماری پورے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے مختلف مسلمانوں کی، یہ ان کو جوڑ دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے نماز ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے اس طرح قربانی بھی ہے۔ اب ہم اس کو تو چھوڑ دیں کہ جس نے ہمیں توحید سکھائی ہے، جس نے اللہ ہی کے لیے سب کچھ کرنے کا حکم دیا گیا، بلکہ ہم صرف یہ کریں گے نہیں، رفاہی کاموں کی اہمیت ہے، ہمیں رفاہی کام کرنے چاہیے۔ ذرا اندازہ کریں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں رفاہی کام بھی وہی کرتے ہیں، وہی رفاہی کاموں پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور جن کو اللہ توفیق نہیں دیتا نا اس پر خرچ کرنے کی، اور رفاہی کاموں پر بھی خرچ کرنے کی توفیق نہیں پاتے۔ یہ مسجدیں بنائی ہیں تو انہوں نے بنوائی، اور اسی طرح نیکی کے کام انہوں نے بنوائے، مدرسے ہیں تو انہوں نے بنوائے ہیں، اور ہسپتال چلا رہے ہیں تو یہی لوگ چلا رہے ہیں، یہ لوگ تو نہیں چلا رہے کہ جن کو جو قربانیاں تک نہیں دیتے، اور جو اللہ کے راستے میں ایک پیسہ ایک پائی خرچ کرنا بھی حرام سمجھتے۔ تو خیر کہنا یہ تھا کہ جو اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور آپ ابھی جوان تھے جب اللہ نے آپ کو نبوت دی، جوانی میں معلوم ہوتا ان کو نبوت دے دی گئی، 40 سال کی عمر میں نہیں، یوں وضاحت تو نہیں ہے، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھ کر سورہ مریم پڑھتے ہوئے محسوس کیوں ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھرپور جوانی میں تھے جب آپ کو نبوت دے دی گئی۔ آپ کا سب سے بڑے واسطہ پڑا اپنے والد سے، کیونکہ ان کے والد بہت بڑا بت خانہ چلا رہے تھے، وہ بت خانے کے سرپرستی نہیں تھے بلکہ بت گر بھی تھے، اور اس زمانے میں بت گری اور بہت بڑے کسی بت خانے کا انچارج ہونا وہ تو بالکل ایسا ہی تھا جیسے سومناتھ کا پروہت بننا، اور سومناتھ کا جو پروہت ہے وہ تو راجے کے بعد دوسرے نمبر کی شخصیت سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح جو اس زمانے میں عراق میں بھی اتنا بڑا بت خانہ تھا ان کا، اور اتنا بڑا کارخانہ تھا جس میں وہ بت بنایا کرتے تھے کہ وہ سیکنڈ ٹو نمرود سمجھے جاتے تھے، یہ جو زمانے کا حکمران تھا اس کے دوسرے درجے کے وہ آدمی تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام یوں سمجھیے کہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے تھے، ایک ہی تنہا بیٹے، اکلوتے بیٹے تھے۔ اب باپ کے مرنے کے بعد ظاہر اس گدی پر انہوں نے بیٹھنا تھا۔ اب کتنی بڑی قربانی ہے کہ جب اللہ نے ان کو توحید کی تعلیم دی اور اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی تو سب سے پہلے انہیں اپنے باپ کو سمجھایا، یا ابت انی قد جاءنی من العلم
मालम यातिक फत्तबिनी सिरातन सविय्या या अबत इन्नी अखाफ यमस्सक अज़ाब मिनर रहमान फतकून लिशैतान वलिया। इस तरह आपने बार बार उनको समझाया कि अब्बा जान, मुझे अल्लाह ने एक इल्म अता किया, और इल्म से मुराद क्या? इल्म नबूवत, कि मुझे अल्लाह ने एक इल्म बख्शा है, आप मेरी पैरवी करें, आप बच जाएंगे। और अगर आप मेरी पैरवी नहीं करते बल्कि शैतान की पैरवी करते हैं, तो शैतान की पैरवी करने वालों को अल्लाह का अजाब आ सकता है, वो जहन्नम के आग में जलाए जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आप भी इस इतने बड़े हादसे से दो चार हो, इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप मेरे पीछे चले। आप मेरे बाप हैं, मेरी लिए काबिल एहतराम है, बल्कि वाजिबुल एहतराम है, वो सब कुछ अपनी जगह। लेकिन बात यह है कि जिस रास्ते को बेटा जानता हो और वही चला सकता है उस रास्ते पर, उस रास्ते पर चलना दोनों की एक मंजिल होती है और दोनों के लिए ज़रूरी है। अब वो रास्ता मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते, तो मेरे पीछे चलेंगे तो हम मंजिल तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं चलेंगे तो ज़ाहिर मैं तो पहुँच जाऊँगा, आप बर्बाद हो जाएंगे और बर्बाद होकर जहन्नम में जाएंगे। इसलिए बार बार ये कहा कि यार इन्नी अखाफ यमस्सक अज़ाब मिनर रहमान, कि मैं इस बात से डरता हूं कि तुझे अल्लाह का अजाब ना आ पकड़े। लेकिन सबसे पहली कुर्बानी जो दी कि बाप ने बिगड़ कर, मालूम होता ये कई दिनों तक ये तमाशा घर में होता रहा, यानी वो दावत देते रहे, वो ठुकराता रहा। बिल आखिर उसने ये कहा, काला अरागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम तुम मेरे खुदाओं से, जिनको मैं खुदा मानता हूं, मेरे बुतों को और मेरे देवताओं को और मेरे बादशाह को, जिनको मैं ताकत का सच्चा चश्मा समझता हूं, तुम उन सब का इनकार करते हो। कहा अगर तुम इससे बाज ना आए, ऐ इब्राहिम ला इल्लम तंतहि लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया, अगर तुम इससे ना रुके तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, मैं पत्थर मार मार के तुझे मार दूंगा, और जब मेरी आंखों के सामने से गायब हो जा, वहजुरनी मलिया, छोड़ दे मुझे, निकल जाए यहां से। आपने फिर भी बड़ी शाइस्ता ज़बान में फरमाया, काल सलामुन अलैक, अब्बा जान आप पर सलामती हो, सअस्तगफिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफिया, मैं हमेशा तेरी इस्तिग़फ़ार करता रहूंगा, मेरा रब मुझ पर बड़ा मेहरबान है, इसलिए मैं तो आपकी खैर ही मांगता रहूंगा कि या अल्लाह इसको हदायत अता फरमा, और हदायत अगर नसीब में नहीं है तो फिर ज़ाहिर जन्नत में इसमें यानी जहन्नम में कम से कम इसको सजा अता फरमा। कब मैं तो अल्लाह से यही मांगता रहूंगा, और ये उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहे। लेकिन कुरान करीम ये कहता है कि जब हमने उनको रोक दिया कि मुशरिक के लिए इस्तिग़फ़ार नहीं किया जा सकता, तो तब उन्हें नबूवत से बरात का इजहार किया। जब उनके सामने ये बात खुल गई ना कि मेरा बाप तो पहले जगह दुश्मन खुदा है, वो सिर्फ वफादारी चाहता तो अपने बादशाह की और उस नज़म की, उस निज़ाम की, और उसके सिवा किसी निज़ाम को मानने को तैयारी नहीं है। जो मैंने किया उससे बदतरीन दुश्मन है वो। तब उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं उनके लिए इस्तिग़फ़ार की, तो आप इस्तिग़फ़ार नहीं करूँगा। और ये कुरान करीम में कई जगह इसको दोहराया गया, आप उसको पढ़ लीजिए, कारी साहब से पूछ लीजिए। ये पहली कुर्बानी थी जो आपने दी, यानी अपना घर छोड़ा, अपना बाप छोड़ा। मुझे वालदा का मालूम नहीं है, इसी को उसका जिक्र नहीं है कि वो जिंदा थी या नहीं, लेकिन बाप तो था, बाप को छोड़। अच्छा, यहां एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, इस बाप का नाम कुरान करीम ने आज़र दिया है, आज़र। लेकिन हमारे मुफस्सिर ये कहते हैं कि आज़र असल में इनके चचा थे, इनके बाप और थे, उनका नाम कुछ और था, और मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ नाम लिए। लेकिन मैं अर्ज ये करता हूं कि आपकी तहकीकात अपनी जगह, मैं दाद देता हूं उस पर, लेकिन कि अल्लाह के दिए हुए नाम को जुटलाकर आपके दिए हुए नाम को कुर्बान करना, ये कुरान फहमी है, ये तो जहालत की बात है। ऐसे मैं मुझसे को पूछेगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था, तो मैं फौरन ये कहूंगा कि कुरान करीम ने चूंकि उसका नाम आज़र लिया तो आज़री नाम था, बस बात खत्म। और दलील हमारे पास क्या, कुरान पाक का दिया हुआ इल्म। रही इनकी तहकीकात वो अपनी जगह सलामत रहें, लेकिन हम उसके पैरोकार नहीं। मैंने अपनी तफसील में यही बात लिखवाई। तो खैर कहना यह है कि अल्लाह ने इस घर को छुड़ाया उनसे, हत्ता कि बादशाह बिगड़ा तो उस कौम को भी छुड़ाया,
انہیں جب آپ کو جلانا چاہا تو آپ نے اپنی زندگی کی قربانی دے ڈالی. بالآخر اس نے کہا کہ میرے شہر کو خالی کر دو، میں تمہارے اثرات سے بچنا چاہتا ہوں. یعنی اتنی بڑی قربانی دے کر وہ کمبخت نہیں پسیجا اور نہیں راہ راست پہ آیا. قرآن کریم بتاتا کہ اس نے اتنا بڑا الاؤ جلایا آگ کا، کئی دنوں تک بھڑکتا رہا. جب پورے جوبن میں پہنچ گیا نا کہ کوئی آدمی اس کا قریب نہیں جا سکتا تھا، تو اسے گوپیا میں ڈال کر کئی آدمیوں نے گوپیا کو زور سے پھینکا، تو تب جا کے ابراہیم علیہ السلام اس میں گرے. اب ہر آدمی جانتا تھا اور ابراہیم بھی جانتے تھے کہ جو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں گرے گا وہ تو بھسمک رہ جائے گا، بچے گا کہاں. لیکن ان کا دل ایک دفعہ نہیں ڈولا، بلکہ ان کی جو دعا بعض حدیثوں میں آئی ہے کہ عین اس وقت جب ان کو پھینکا جا رہا تھا نا تو حضرت جبریل نازل ہوئے. اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ کیا ہم بھی اللہ کے رسول پر اور اللہ کی باتوں پر، قرآن کریم پر، سنت پر کیا ہم اس طرح یقین رکھتے ہیں؟ کیا ہم بھی اس طرح مانتے ہیں کہ اگر اتنی بڑی قربانی دینی پڑے تو کیا ہم وہ قربانی دے ڈالیں گے اور ان باتوں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے؟ کہا جبریل نازل ہوئے اور آ کر کہا کہ اے خلیل اللہ، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کروں، میں آپ کو اٹھا کے لے جاؤں یا پر مار کے اس آگ کو بجھا دوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں، آپ کو جلنے نہ دوں. تو آپ نے پوچھا کہ جبریل یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس سب کچھ کو دیکھ رہا ہے جو میرے ساتھ ہو رہا، وہ آگ کو جلتا ہوا بھی دیکھ رہا ہے اور مجھے جو پھینکا جا رہا ہے اسے بھی دیکھ رہا ہے. کیا وہ اس سے بے خبر ہے یا باخبر ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے. اب جو چیز ہم نہیں دیکھتے اس کو بھی دیکھتا ہے، اور جو چیز سامنے ہوتی ہے اس کو بھی جانتا ہے، وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب میں اس کی رضا کے لیے سب کچھ قربانی دے رہا ہوں اور جل ماننا چاہتا ہوں، اور اگر وہ دیکھتا ہے اور پھر میری مدد نہیں کرنا چاہتا تو اس کا مطلب یہ اسی میں رضا ہے اس کی کہ میں جل مروں. اور اگر وہ مجھے باقی رکھنا چاہتا، مجھ سے مزید کام لینا چاہتا تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، وہ اللہ میری مدد کرے. یعنی صاف انکار کر دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں سامنے آگ، اتنی بڑی آگ ہے کہ اس میں اس کا چھو جانا بھی میرے لیے تباہی کا باعث بنے گا، لیکن میں تمہاری مدد نہیں چاہتا. میں تو جو کر رہا ہوں اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کسی فرشتے کے لیے نہیں کر رہا. اس لیے تم اگر میری مدد کرنا چاہو تو میں اس مدد کا محتاج نہیں ہوں، میں تو صرف اپنے اللہ کی مدد چاہتا ہوں کہ وہ اگر بچانا چاہتا تو بچا لے، نہیں بچانا چاہتا تو مجھے بسم ہو جانے سے کوئی انکار نہیں. یہی اقبال نے بھی کہا کہ یقین مثل خلیل آتش نشینی، کہ جس کو یقین کہتے ہیں نا وہ خلیل کی طرح آگ میں بیٹھ جانے کا نام. کہ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی. کہ آج کی تہذیب کا جو مارا ہوا آدمی ہے نا، اس کو کبھی معجزات سے انکار ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. حضور نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 لفظ کیسے کر دیا، قرآن کریم اس کا ذکر ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں. وہ معراج پہ کیسے چلے گئے ایک ہی رات میں، اتنا لمبا چوڑا سفر، اور پھر بغیر یہ خلا نوز جو ہیں ان کو مہینوں ٹریننگ دی جاتی ہے اور پھر ان کو بھیجا جاتا ہے اپنے مصنوعی طیاروں کے سیاروں کے ذریعے سے، اور پھر وہ وہاں جا کر بھی ایک خاص لباس پہنتے ہیں جس میں وہ زندہ رہتے ہیں، حالانکہ وہ خلا میں ہوتے ہیں، اور خلا آسمانوں کے بہت نیچے ہے، آسمان تو بہت بلند ہے. آسمان آج تک سائنسدانوں نے نہیں دیکھے، لیکن ہم کہتے ہیں وہ ہیں. اور ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع. خدا ہے نا، وہ دیکھا ہے کسی نے؟ اس کی دلیل سب سے بڑی کون سی ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ خدا ہے، اسے بتایا اس کی یہ صفات ہیں. وہ ان قدرتوں کا مالک ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی چھینتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی اولاد کو مارتا بھی، ہر چیز اسی کے قبضے میں ہے. ہم ان تمام باتوں میں یقین کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ان باتوں کی خبر دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی ایک ایسے مخبر صادق ہیں کہ جس بات کی اطلاع دیں گے ہم تو اسے مانیں گے. تم اگر آسمان کو نہیں دیکھ سکے تو اس کا مطلب یہ تمہارا علم نامکمل ہے.
تو عدم علم عدم وجود کو لازم مستلزم تو نہیں ہوتا نا. یعنی ایک چیز کا علم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز سرے سے ہے ہی نہیں. یعنی ایک آدمی لندن کا اس لیے انکار کرتے کہ اسے دیکھا نہیں آج تک. لندن تو ہے، مغرب بھی ہے، اور اسے نہیں دیکھا تو اس کے علم کی کمزوری ہے نا. تو جو آج تک نہیں پا سکے آسمان کو تو اس کا مطلب ان کا علم ابھی نارسا ہے. لیکن یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی جو خبر دی ہوئی ہے وہ جھوٹی ثابت ہو سکتی ہے. حضور نے بتایا کہ پہلا بھی آسمان ہے، میں اس میں بھی گیا، دوسرے میں بھی گیا، تیسرے میں، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں میں، اور اس کے بعد بھی عالم لا مکان میں بھی گیا. میری اللہ سے ملاقات ہوئی لیکن میں نے اللہ کو دیکھا نہیں. میں نے ان کے سامنے مناجات پیش کی، وہ قبول کر لی گئی، اور وہاں سے ہمیں نمازیں دی گئی، وہاں اور بھی انعامات دیے گئے. تو یہ ساری باتیں ہم مخبر صادق کی خبر پر مانتے ہیں. تو خیر کہنا یہ ہے کہ دیکھیے کتنا بڑا یقین تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جب انہوں نے واقعات اتنی بڑی قربانی دے ڈالی کہ اپنے آپ کو جلنے کے لیے بالکل تیار کر لیا، تب اللہ کی طرف سے حکم آیا، قلنا، ہم نے کہا. کس سے؟ آگ سے. کسی سے اور سے نہیں، آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ٹھنڈک سے ابراہیم کو نقصان پہنچے، نمونیا ہی ہو جائے، اور اتنی گرمی میں نہ دکھانا کہ وہ جل مرے. تم ان کے لیے سلامتی بن جاؤ. قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، اے ابراہیم ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم پر. تو یہ پہلا امتحان ہے کہ جس میں سب کچھ اپنے جسم بھی اور اپنی شخصیت بھی اللہ کے راستے میں جھونک ڈالی، اور یہ ثابت کر دیا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے سب کچھ دے دیا کرتے. اس کے لیے آپ نے وطن چھوڑ دیا. اس کے بعد اب کہاں کہاں رہے، مصر بھی گئے، عراق بھی گئے، نہ عراق سے تو نکلے، شام بھی گئے، فلسطین بھی گئے، کنعان بھی گئے، یعنی مختلف علاقوں میں گھومتے پھرتے رہے اور اللہ کا نام پھیلاتے رہے. جب یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ابھی چھوٹے بچے تھے کہ دوسرا امتحان اللہ کی طرف سے آ گیا. کب ابراہیم تم نے بہت بڑے امتحانات دیے کہ جاؤ جا کر وادی غیر ذی زرع میں اپنی بیوی کو اور بچے کو چھوڑا. وادی بوادن غیر ذی زرع، ایسی وادی جس میں اگتا کچھ نہیں، جس کو حفیظ نے کہا کہ وہاں نہ گھاس اگتی ہے، وہاں نہ پھول کھلتے ہیں، مگر اس سرزمین سے آسماں بھی جھک کے ملتے، اور گزرتے بادلوں کی بھی یہاں چھاتی دہلتی ہے، زمین سہمی سی رہتی ہے، ہوا تھرا کے چلتی ہے. کہا وہاں چھوڑ کے آؤ جا کر اسے. چل پڑے. ایک مشکیزہ پانی کا لیا اور ایک بوری لی کھجوروں کی، وہ سر پہ رکھی، اور سار اپنی بیوی کو لیا، اپنے بچے کو لیا. اب دودھ پیتا بچہ ہے، وہاں لے گئے. وہاں بٹھا کر بتایا بھی کچھ نہیں بیوی کو، کیونکہ بیوی ان کی تھی نا، کسی اور کی تو نہیں تھی. وہ دنیا دار کی کو بیوی ہوتی. وہاں سے واپس پلٹ پڑے. انہیں پیچھے سے پوچھا کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں آپ؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو میں کس سہارے زندگی گزاروں گا؟ کوئی جواب نہیں دیا. 2-3 دفعہ پوچھا، حتیٰ کہ ان کو خیال آیا کہ ابراہیم ظاہر ہے کہ مجھے اس طرح چھوڑ کے نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کا حکم ہے کہ مجھے اس طرح چھوڑ کے جایا جائے؟ تب آپ نے سر ہلایا. انہوں نے کہا پھر شوق سے جائیے، اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کیا کرتا. اب دیکھ لیا دوسری قربانی دے ڈالی. یعنی وہ بیٹا جو بڑھاپے کی اولاد ہے. یوں تو اکلوتے بیٹے کس کو پیارے نہیں ہوتے، یوں تو بیٹے ہر ایک کو پیارے ہوتے. یہ پتر ہٹا دے نہیں ملتے، یہ تو کہیں بھی نہیں ملتے. تو مطلب بیٹے ہر کو پیارے، اور اکلوتے بیٹے پھر تو وہ اور زیادہ پیارے ہوتے. اور اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو بالکل موت کی نظر کر کے آ جانا، یہ ظاہر ہے اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے. انہوں نے کہا کہ مجھے اور بیٹے کو کس کے؟ کہا اللہ نے حکم دیا، بس ٹھیک ہے کہتے چلے جاؤ. اب اس وادی غیر ذی زرع میں کوئی چیز اگتی ہی نہیں ہے، اور کوئی جانور نظر نہیں آتا، کوئی چشمہ نہیں ہے، کوئی کنواں نہیں، کچھ بھی نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اب صفا اور مروہ کے سلسلے میں بتایا تھا کہ وہاں بھاگی ہیں استا حاجرہ،
اور جب مروا پر آپ گئی ہیں نا، تو وہاں سے آپ نے ایک سایہ سا دیکھا جو بیٹے کے پاس. آپ بھاگتی اس لیے تھی، جب نشیب آتا تو تیزی سے بھاگتی، اور جب بلندی آتی ذرا آہستہ ہو جاتی. اس لیے کہ بلندی سے حضرت اسماعیل نظر آتے تھے، اور نشیب میں اتر کر ان آنکھوں سے غائب ہو جاتے، پریشانی بڑھ جاتی کہ کہیں کو حالانکہ درندہ بار تھا کوئی نہیں، لیکن وہ خیال تھا کہ اللہ نہ کرے کوئی درندہ ہی نہ کھا جائے انہیں. جب سایہ سا دیکھا، جلدی سے جلدی ہی آئی، تو وہ جبریل تھے اصل میں، جو نظر تو آتے نہیں تھے، دور سے ایک سایہ سا ان کو دکھایا گیا. جب آئے تو وہ پاؤں جہاں سے جان رگڑ رہے تھے پیاس کی شدت کی وجہ سے، کیونکہ ان کو دودھ نہیں ملا، ماں کی چھاتی خشک ہو گئی، تو دودھ آئے کہاں سے؟ اب دودھ کی نہ ملنے کی وجہ سے وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، جہاں وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پانی نکل رہا تھا، وہاں چشمہ پھوٹ رہا تھا. اور اس حاجرہ نے جب دیکھا آ کے کہ پانی بہتا جا رہا ہے، تو آپ نے جلدی سے منڈیر سی بنائی، کیونکہ ریت ہی چاروں طرف، اور وہ بھی ریت پر لیٹے ہوئے تھے. تو آپ نے جلدی سے منڈیر سی بنائی کہ یہ پانی اگر ریت میں چلا گیا تو یہ گم ہو جائے گا، یہ جلدی سے میں ایک حوض بنا لوں تاکہ یہ پانی اس میں کچھ باقی رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے میری بہن ہاجرہ پر، اگر وہ منڈیر نہ بناتی یہ بہتا ہوا دریا بن جاتا. کبھی ملکوں گھومتا یہ، اور ہر جگہ ضروریات پوری ہوتی. آپ بھی دیکھ لیجئے کہ جاہ زمزم ایک کنواں ہے جیسے دوسرے کنویں ہوتے ہیں، اس کے نیچے ایک ٹیوب ویل لگا ہوا ہے، وہ میں نے خود دیکھا ہے، اور اس کے نیچے کو چند پتھر ہیں جن سے پانی نکل رہا ہے. اب یہ پتھروں سے پانی ایسا نکلتا ہے، وہ عام طور پر کچھ عرصے کے بعد خشک ہو جایا کرتے ہیں، یا خشک نہ بھی ہو تو کم از کم وقتی طور پر بند ہو جایا کرتے. یہ کبھی بند نہیں ہوا، کبھی خشک نہیں ہوا. اور اللہ کا کرنا کیا ہے کہ 20 لاکھ حاجی وہاں گئے اس دفعہ باہر سے، اور وہ اپنے ساتھ 20 کیبن تو لے کے آتے، 20 کہن تو لے کے آتے، 20 لاکھ. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ مکہ معظمہ کا پانی، یہ کوہ آب زمزم کا، چاہے زمزم کا، یہ جدے میں پہنچایا گیا ہے، مدینہ منورہ میں پہنچایا گیا، طائف میں پہنچایا گیا، ہر جگہ یہ گھروں میں پہنچ رہا ہے پانی، اور لوگ اگر فراوانی سے خرچ کر رہے ہیں. اور کبھی اس میں عجیب حکمت کی بات یہ ہے کہ اس میں بیماریاں دور کرنے کی صلاحیت بھی ہے. اس میں کوئی آدمی 2 3 4 ماہ تک نہ کھائے تو وہ اس کو مرنے نہیں دیتا، اس لیے کہ اس میں غذائیت بھی ہے. یعنی اتنی صلاحیتیں رکھی گئی اس پانی میں. اور یہ پانی کہاں سے نکل رہا ہے؟ ایک کنویں سے. اب تو ڈھانپ دیا گیا، اسے وہ کنواں نظر بھی نہیں آتا. تو خیر کہنا یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری قربانی تھی. چنانچہ جب وہ بڑے ہوئے اور حکم دیا گیا وہاں جا کر اللہ کا گھر بناؤ، ان کو ساتھ لے کر اللہ کا گھر بناؤ. میرے خیال مجھ سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جب آپ وہاں آتے جاتے تھے کبھی کبھی اور دیکھتے تھے کہ ایک چھپر سا بنایا ہوا ہے، اس کے اندر رہتی ہیں ہاجرہ، اور بعد بنی جرم جس میں بعد میں حضرت اپنے اسماعیل علیہ السلام نے شادی بھی کی ہے، ان کی بہو اس خاندان سے تھی. یہ بنو جرم نے جب دیکھا نا کہ یہاں جانور اڑتے پھرتے ہیں، وہ سمجھ گئے وہاں کوئی چشمہ ہے. انہوں نے چشمہ دیکھا، ایک خاتون دیکھی، ایک بچہ دیکھا، اور پاس اڑتے ہوئے جانور دیکھے. انہوں نے پاس آ کے خیمے لگا لیے. وہ مال تجارت لے کے آئے تھے، وہ نکل گئے آگے، لیکن پیچھے کچھ لوگوں کو یا کچھ عورتوں کو چھوڑ گئے جو ان کے پاس ہی قیام کرتی تھی. اس طرح آہستہ آہستہ کچھ کھجوروں کے درخت لگائے گئے، اور باقی کا وہ سارے وہاں جانور آنے جانے لگے. اس لیے وہاں شکاری جانور بھی پیدا ہو گئے اور شکاری جانور بھی پھیل گئے. جب وہ جوان ہوئے، فلما بلغ معہ السعی، جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے حضرت اسماعیل علیہ السلام، قال انی ارا، فلما بلغ معہ السعی قال انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب بیٹا، میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا. یہاں دیکھو، خواب یہ نہیں دیکھا کہ میں ذبح کر چکا ہوں، یہ دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا. فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا رائے. میں تو کہتا ہوں آج اپنے گھر جا کر اس کا ترجمہ کر کے دیکھ لیجیے. جو بچہ ماشاءاللہ آپ کا نہایت ہی سعادت مند، نہایت فرمانبردار ہے،
اور جوان ہے، اس سے کوئی پوچھ کے دیکھ لیجئے کہ بیٹے تو یہ موٹر سائیکل ہے، میں یہ دے دوں کسی کو؟ وہ لڑ پڑے گا آپ سے۔ اگر اس کے پاس سائیکل ہے کہ میں سائیکل دے دوں، یا گاڑی ہے اس کے میں گاڑی دے دوں، وہ کبھی اس پر راضی نہیں ہوگا۔ یہاں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں مانگی جا رہی، یہاں بیٹے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہاں تیری جان لے رہا، اور تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، فانظر ماذا ترى، تو بتا تیری رائے کیا۔ تو بڑی سعادت مندی سے کہا، قال، حضرت اسماعیل نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا ہے ویسا کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سینہ تان کے یہ نہیں کہا کہ آپ دیکھیں گے میں کیسے صبر کرتا ہوں، تب بھی آپ نے سعادت مندی دکھائی کہ میں اللہ سے توفیق مانگتا ہوں، مجھے وہ صبر کرنے کی توفیق دے گا، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اقبال حیران ہو کر کہتا ہے کہ یہ جو کچھ ہم فرما برداری دیکھ رہے ہیں کہ باپ جان مانگ رہا ہے، وہ جان دے رہا ہے، جان پیش کر رہا ہے، یہ سعادت مندی کسی آج تک کسی ادارے نے تو پیدا نہیں کی، کسی پیر صاحب نے پیدا نہیں کی، یہ کہاں سے آئی ان میں؟ وہ حیران ہو کر کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، کہ یہ نظر کا فیضان تھا یا تھی کسی مکتب، کسی سکول کی کرامت؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کون سکھا دی؟ اکبر الہ آبادی مرحوم نے اس لیے کہا تھا کہ نہ مدرسوں سے نہ کالجوں کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کی عادت بنانی چاہیے، اور اللہ والے کوئی جبے کبے والے نہیں ہوتے، جو آدمی شریعت پہ چلتا ہے وہ اللہ والا۔ یعنی جس ایک آدمی 8 سال تک خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں رہا، یہ خواجہ باقی باللہ یہ پیر ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اس سے آپ اندازہ کریں کتنے بڑے مقام مرتبہ کے مالک۔ وہ 8 سال تک رہا، اور 8 سال کے بعد اب جانے لگا تو ایک دن اس سے پوچھا کہ بھائی میں نے آپ سے کوئی پوچھا ہی نہیں، آپ یہاں کئی سالوں سے آئے ہوئے ہیں، لیکن میں نے پوچھنا مناسب سمجھا کہ آپ کیسے آئے تھے اور آپ جا کیوں رہے؟ انہوں نے کہا جناب میں تو یہ سن کے آیا تھا، بڑی شہرت سنی تھی، تو میں تو کرامت دیکھنے کے لیے آیا تھا، میں سمجھا کہ اتنا بڑا جو اللہ کا ولی ہے تو کرامتیں دکھاتا ہوگا۔ تو کہا مجھے آج تک کوئی کرامت نظر نہیں آئی، اسے مایوس ہو کے جا رہا۔ فرمانے کہ بھائی ہم ایسے کہاں سے ہوئے کہ کرامتیں دکھائیں، لیکن ایک بات بتائیں کہ آپ نے میرا کوئی عمل رات یا دن میں ان 8 سالوں میں کبھی کو خلاف شریعت بھی دیکھا؟ یعنی مجھے کبھی شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرتے دیکھا؟ انہوں نے کہا جناب ایسا تو واقعی کبھی نہیں دیکھا۔ فرمانے کہ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوگی کہ ایک آدمی 8 سال تک کبھی اللہ کے رسول کی سنت نہیں توڑتا، اللہ کا حکم نہیں توڑتا۔ بھائی یہی ملائت ہے، ایسے لوگوں کی خدمت میں بیٹھنا یہ دین کا اصل میں تقاضا ہے۔ وہ نہیں کہ جو پیشہ ور لوگ ہیں اور واقعات اس طرح کے حجرے وجرے بنا کے بیٹھے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کچھ اچھے لوگ ہوں، لیکن یہ میں کہتا ہوں جب آپ تلاش کریں گے نا، کسی بڑے آدمی نے لکھا حسب اپنے ہارون رشید کے زمانے کے حالات میں لکھا کہ اس زمانے کے جو سب سے بڑے بزرگ بعد میں پتہ چلا وہ ایک موچی تھے، جوتے گاٹھا کرتے تھے، لیکن اللہ سے ایسا مضبوط تعلق تھا کہ بعد میں جب پتہ چلا ہارون روتا تھا کہ میں کیوں نہ ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یعنی اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے لیکن لوگوں کی اصلاح کرتے۔ اسے کچھ ایسا نہیں کہ ضرور ان کی خاص شکل و صورت ہو، کہ جو آدمی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خلاف کام نہیں کرتا تو سمجھ لیجیے کہ وہ اللہ والا، ایسی ان کی آپ صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کی پوری زندگی ان قربانیوں کی تصویر ہے۔ آخر میں انہوں نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کی کوشش فرمائی ہے اللہ کے حکم سے،
اور میں اس کی آیتیں پڑھ چکا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یار کہ ابا جان جس کا آپ کو حکم دیا گیا آپ وہ کر گزرے. فلما اسلما، وہ لے گئے ان کو مینا میں اور وہاں جا کر الٹا لٹایا. وَتَلَّهُ الْجَبِينَ، یعنی پیشانی کے بل لٹا کر اس پر گھٹنا رکھا، اوپر گھٹنا رکھ دیا زور سے، پوری زور سے. پہلے چھری پتھر پہ رگڑی، چھری پتھر پہ رگڑی، ہاتھ کو حلقوم پہ رکھا. اور جب اس نے پورے تیار ہو کر نا پوری قوت سے، اور آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اور اللہ کے رسول تو بڑا قوی آدمی ہوتا ہے. انہیں پوری قوت سے اب چھری چلائی، تب اوپر سے آواز آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. تو نے صرف یہ دیکھا تھا میں ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر چکا. تو ذبح تو آپ کر رہے ہیں، اب ہم نے آپ کی چھری کو حکم نہیں دیا کہ وہ کاٹے، یہ تو ہمارا کام ہے نا. یعنی سمندر ہمیشہ ڈبوتا فرعون کو اور اس کی فوجوں کو، لیکن موسیٰ کو نہیں ڈبویا. دوڑنے والا ہمیشہ باہر کو نکلتا ہے، اور تالے لگے ہو تو رک جاتا ہے، تالے راستہ روک لیتے. لیکن یوسف علیہ السلام جب بھاگے تو تالوں نے راستہ نہیں روکا، کہ اس لیے کہ اللہ کو منظور نہیں تھا. یعنی جو چیز کرنے کی ہے نا وہ نہیں کہ وہ اللہ کا حکم نہ دے تو وہ کرتی نہیں، اور جو رکنے کی ہے وہ رکتی نہیں ہے اگر اللہ کو حکم نہ دیتا. اسے کہا کہ یہ تو ہمارا حکم تھا نا کہ ہم نے چھری کو کاٹنے نہیں دیا. دیکھ لو ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا حضرت اسماعیل کا. وہ سنت آج تک وہ زندہ ہے، اور اسی کو زندہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ بکرا یا چھترا دمبا جو بھی اور گائے جو بھی آپ کریں اس کے گلے پر چھری پھیریں، اس کے بعد آپ دعا کریں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یا اللہ میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا ہے تیری طرف، میں اپنی ذات کا پورا رخ آپ کی طرف کر چکا، میری پوری شخصیت تیرے قدموں میں ہے، اور میں اس اللہ کے سامنے سب کچھ پیش کر رہا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں یکسو ہونے والا صرف اسی کو پوچھتا ہوں، اس کے سوائے میرا سر اور میری خواہشات کسی اور کے سامنے نہیں جھکتی. اور ساتھ ہی یہ پڑھا جائے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نمازیں، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا. اس کے بعد کہے اللہم من کا بلا کا، یا اللہ یہ تو نے یہ جانور عطا کیا تھا، یہ تیری عطا ہے، اور میں تیرے ہی لیے اس کو قربان کر رہا ہوں. یہ جان بھی تیری ہے، جب تو مانگے گا دے دوں گا. یہ میری خواہشات بھی تیری ہیں، جب تو چاہے گا تو میں اس کو تیرے راستے میں قربان کر دوں گا. یعنی میں عمل کروں گا تیری شریعت پر، اور اپنی خواہشات کو تیرے اس شریعت کے لیے قربان کرتا چلا جاؤں گا. تو میرے بھائیوں، اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں مٹا دینا، قربان کر دینا، اپنی شخصیتوں کو اس کے راستے میں دے دینا، اور اپنا آپ سب کو جھونک دینا اس کے لیے، یہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو اللہ آپ کو زندگی عطا کرے گا. ظفر علی خان نے کہا تھا کہ پسرے خلیل کی سیکھ ادا، پسرے خلیل حضرت ابراہیم کا بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، کہا پسرے خلیل کی سیکھ ادا جو ہے زندہ رہنے کی آرزو، کہ چھری رکے تو رکے مگر نہ سرکنے پائے تیرا گلا. اور دیکھ لو نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. یعنی جو زندہ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اور طرح کے ہوتے ہیں، جو مر جانے والے لوگ ہیں وہ چاہے حکمرانی بھی کرے لیکن بالآخر ان کا نام لعنت بن جایا کرتا. اس لیے میں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں کہ میں تو کیا، میرا سارا مال و منال، میرے گھر بار، میرے اہل و عیال، میرے ولولوں کا جاہو جلال، میری عمر رواں کے ماہ و سال، میرا سب کچھ میرے خدا کا ہے. اگر ہم اس سے یہ راز پا لیتے ہیں کہ میرا سب کچھ میرے خدا کا ہے تو پھر تو واقعی آپ کی قربانی ٹھکانے لگی ہے. لیکن اگر اس راز کو نہیں پاتے تو پھر بکرے دمبے کی قربانی، وہ تو بکرے کی قربانی ہوئی، آپ کی قربانی تو نہیں. وہ تو وہی بات ہے کہ وہی ذبح بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا، کہ جس کے گردن پر چھری پھری ہے اس کا ثواب آپ لے رہے ہیں. حالانکہ اگر آپ اپنے گردن پر چھری پھیرتے ہیں تو تب تو آپ کا ثواب، یعنی آپ اپنی خواہشات کو مارتے ہیں،
اور اس کے طور پر اللہ کے سامنے ایک جانور کو ذبح کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اللہ سب کچھ تیرے راستے میں دینے کو تیار ہے، تو تب تو اس کو کہتے ہیں قربانی، ورنہ قربانی کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔